الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ان منافقین کی مثال اس شخص کی حالت کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو جلایا اور جب روشن کر دیا آگ نے اس کے ارد گرد کو، تو لے گئے اللہ تعالیٰ اس کے نور کو، اس کی روشنی کو، اور چھوڑ دیا ان کو ان کی تاریکیوں میں اور اس حال میں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں رجوع کرتے۔ یا ان کے منافقین کی مثال اس آسمان سے برسنے والی موسلادھار بارش کی طرح ہے کہ جس میں تاریکی ہو اور بادلوں کی کڑک ہو اور بجلی ہو، ڈال لیتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کے آنکھوں کی روشنی کو، جب کبھی روشن ہوتا ان کے لیے، روشنی ہوتی ان کے لیے تو وہ اس میں چلنے لگتے، اور جب کبھی ان پر تاریکی چھا جاتی تو وہ رک جاتے، کھڑے ہو جاتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو البتہ لے جائیں ان کے سننے کی قوت کو، ان کے دیکھنے کی طاقت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر منافقین کی دو مثالوں کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دو قسم کے منافقین تھے۔ پہلی قسم کے منافقین وہ لوگ تھے جو اسلام کے پکے دشمن اور دل سے کفر اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن بظاہر وہ زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے اور مسلمانوں کا ہمدرد و رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور دوسری قسم کے منافقین وہ لوگ تھے جو کمزور طبیعت اور کچے دل کے تھے، ان کے دل میں اسلام کے بارے میں تردد رہتا تھا۔ جب کبھی وہ مسلمانوں کی ترقی اور اسلام کا غلبہ دیکھتے تو ان کے میلان اسلام کی طرف بڑھ جاتا، لیکن جب وہ اپنی نفسانی خواہشات اور نفسانی اغراض کی طرف دیکھتے تو ان کا یہ میلان کفر میں تبدیل ہو جاتا۔ تو قرآن کریم نے ان آیات کے اندر ان دونوں قسم کے منافقین کی مثالیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کے منافقین کی مثال اس شخص کی حالت کی طرح ہے کہ جس نے سخت اندھیری رات میں آگ جلائی ہو اور اس آگ نے اپنے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا ہو، پھر جو ہے وہ شخص اس بات کے قابل ہو گیا کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کے درمیان جو ہے نفع نقصان کا فرق کر سکتا ہے، لیکن پھر اچانک اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی روشنی لے لی ہو اور وہ جو ہے دیکھنے کے قابل نہ رہا ہو، یعنی وہ روشنی کے باوجود دیکھنے کے قابل نہ رہا، وہ اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں سکتا اور وہ روشنی کے باوجود تاریکی میں چلا گیا۔ اسی طرح منافقین جو ہے وہ نور حق کے واضح ہونے کے باوجود ظلمت اور تاریکی میں جا پھنسے، اور ان کی ظلمت اور تاریکی اور جہالت کا یہ عالم کہ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہدایت کی مشعل کو جلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کے راستے کو واضح کر دیا، تو مخلوق نے اپنے صحیح راستے کو معلوم کیا اور اس کا انتخاب کر لیا، لیکن منافقین اندھے بن گئے۔ جب منافقین اندھے بن گئے اور ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اب ان منافقین کو اس مشعل ہدایت سے، اس نور ہدایت سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب وہ اندھے ہو گئے، گونگے ہو گئے اور بہرے ہو گئے اور وہ رجوع نہیں کرتے۔ بظاہر منافقین بہرے تو نہیں تھے لیکن وہ حق بات کو سنتے نہیں تھے، یا سنتے تو تھے لیکن وہ اس کو ٹال دیتے تھے۔ اور اسی طرح منافقین بظاہر جو ہے بولنے کے بھی قابل تھے، ان کی زبان تھی، لیکن وہ حق بات کو سننے، حق بات کو کہنے اور سچی بات کو پوچھنے سے گریز کرتے تھے۔ اسی طرح منافقین کو اللہ رب العزت نے آنکھیں بھی دی تھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور راہ دیکھ کر راہ حق کو قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو اندھا کہا گیا۔
اور دوسری قسم کے منافقین وہ تھے جو اسلام کے بارے میں تردد تھے، ان کی طبیعت میں کمزوری تھی اور ان کے دل کچے تھے، اور جب کبھی وہ دین اسلام کی ترقی کو دیکھتے اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھتے تو ان کا میلان اسلام کی طرف بڑھ جاتا، لیکن جب کبھی وہ اپنی نفسانی خواہشات اور نفسانی اغراض کی طرف دیکھتے تو ان کا یہ میلان کفر کے اندر تبدیل ہو جاتا۔ تو ان کی مثال ایسے دی کہ موسلادھار بارش ہو رہی ہو آسمان سے، اور اس بارش کے اندر بادلوں کی آواز ہو، ایسی کڑک ہو کہ لوگوں نے اس کڑک کے ڈر کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال رکھی ہوں کہ کہیں ہمیں اس کڑک کی وجہ سے ہمیں موت واقع نہ ہو جائے، اور بجلی اور چمک ایسی کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کی آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے، اور جب کبھی بجلی کی روشنی اور چمک ہوتی تو وہ چلنے لگتے، اور جب کبھی اندھیرا ہو جاتا تو وہ اپنے قدموں کو روک کر وہیں کھڑے ہو جاتے اور رک جاتے۔ تو یہاں مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح طوفانی اور سخت اندھیری رات میں لوگ کبھی تو رک جاتے ہیں اور کبھی موقع پا کر چلنے لگتے ہیں، تو اسی طرح منافقین کی بھی یہی مثال ہے کہ جب کبھی وہ مسلمانوں کی ترقی دیکھتے اور مسلمانوں کا غلبہ دیکھتے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن جب ان کے سامنے نفسانی اغراض اور نفسانی خواہشات آڑے آ جاتی تو وہ اسلام سے پھر کر جو ہے وہ کفر اختیار کر لیتے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی قیامت کے دن بھی ان کا یہی حال ہوگا کہ لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور دیا جائے گا، اور بعض کو نور ایسا ملے گا کہ کئی میل تک ان کے لیے روشنی پھیل جائے گی، اور بعض کو اس سے بھی زیادہ ملے گا، اور بعض کو اس سے کم ملے گا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو اتنی روشنی ملے گی کہ وہ تھوڑی دیر چلیں گے پھر رک سکیں گے، لیکن بعض تو ایسے ہو جائیں گے، بعض تو ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس ایمان کا بالکل نور نہیں ہوگا اور ان کا نور بجھ جائے گا، اور یہ خاص قسم کے منافقین ہوں گے۔ آخر میں ان منافقین کی مثالیں بیان کر کے ان کو تنبیہ کی اور ان کو جو ہے دھمکی دی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب یہ جو اپنا منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے منافقت برتتے ہیں، ان کے ایمان کو حق سے ہٹ کر ان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کے منافقانہ رویے کی وجہ سے ان کو کسی وقت بھی کسی حال میں بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کو اپنی منافقانہ باتوں سے اور رویوں سے باز آنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ان کے سننے کی طاقت کو بھی سلب کر سکتے ہیں اور دیکھنے کی قوت کو بھی سلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے صحیح معنی اور مطالب سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔